الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں سے صفا کے پہاڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا۔ نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک پوشیدہ طور پر دین کی دعوت دیتے رہے۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ آپ لوگوں کو کھلا دین کی دعوت دیں۔ اس حکم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر مکہ کے سارے خاندان والوں کو آواز دی۔ جب سارے جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو عن قریب تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا میری اس بات پہ یقین کرو گے؟ سب نے کہا، کیوں نہیں، آپ تو صادق اور امین ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، لوگوں ایک اللہ پر ایمان لاؤ، بتوں کی عبادت چھوڑ دو، میں تم کو سخت عذاب سے ڈرانے اور آگاہ کرنے والا ہوں جو بالکل تمہارے سامنے ہے۔ یہ سن کر لوگ ناراض ہوئے۔ ان میں آپ کا سگا چچا ابو لہب آپ کے ساتھ سخت کلامی کرنے لگا، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی تباہی کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ لہب نازل فرمائی۔ ایک فرض کے بارے میں، حج کس پر فرض ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 97 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے واسطے ان لوگوں کے ذمہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں، جسمانی لحاظ سے بھی، سفر کے لحاظ سے بھی اور مالی لحاظ سے بھی۔ ایک سنت کے بارے میں، غسل کرنے کا صحیح اور سنت طریقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واجب غسل فرماتے ہیں، ایسا غسل جس کا کرنا لازمی ہے، سب سے پہلے ہاتھ دھوتے، پھر سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے، پھر استنجا کرتے، پھر جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اس طرح وضو کرتے، پھر پانی لے کر اپنی انگلیوں کے ذریعے سر کے بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے، پھر 3 دفعہ دونوں ہاتھ باندھ کر ایک کے بعد دیگر سر پر پانی ڈالتے، پھر سارے بدن پر پانی بہاتے اور سب سے آخر میں پاؤں دھوتے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ پہلے آپ استنجا کرنا ہے، ہاتھ دھونے ہیں، استنجا کرنا ہے، پھر جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے ویسے وضو کرنا ہے، اس کے بعد سارے جسم پر ایسے پانی ڈالنا ہے کہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے، کیونکہ ذرا بال برابر بھی جسم کا کوئی حصہ خشک رہ گیا تو جو غسل جنابت ہے، جو واجب اور لازم غسل ہے، وہ صحیح نہیں ہوگا۔ پہلے ناپاکی دور کرنا، پھر وضو کرنا، پھر سارے جسم پر ایسے پانی بہانا کہ جسم کا اتنا سا بال برابر بھی حصہ خشک نہ رہے۔ یہ غسل کرنے کا مسنون طریقہ ہے۔ ایک فضیلت و نرم مزاجی اختیار کرنا، یعنی اچھا اخلاق سے پیش آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں جو دوزخ کے لیے حرام اور دوزخ کی آگ اس کے لیے حرام ہے؟ صحابہ کرام نے رسول اللہ لازمی بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایسا شخص جو تند مزاج نہ ہو، بات آپ پر چڑھنے والا نہ ہو، ہر وقت ہائپر ہونے والا نہ ہو، بلکہ نرم ہو، لوگوں سے قریب ہونے والا ہو اور نرم لہجے میں بات کرنے والا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ غصناک ہوتے، دل کے سخت ہوتے، لوگ آپ کے پاس سے بکھر جاتے۔ ٹھیک ہے، تو نرمی۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے سرکش شخص سے مقابلے کے بارے میں کیا کہا کہ فرعون جیسا سرکش ترین شخص جو نعوذ باللہ اللہ کی ربوبیت کو چیلنج کر رہا تھا، اس کے بارے میں کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، دونوں بھائی جانوں میں بڑی نرمی سے بات کرنا۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید اسے نصیحت ہو جائے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے۔ نرمی سے بات کرنا لوگوں کو قریب کرتا ہے۔ خصوصاً داعی کی صفت نرمی ہونی چاہیے۔ داعی کی صفت دعوت کے وقت نرم ہونی چاہیے۔ میدان جہاد میں نرمی نہیں ہوتی۔ جہاں دعوت دینا نا، لوگوں کے پاس چل کر جانا، یہ لازمی ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں تلوار سے جہاد کریں، یہ فرض ہے، یہ بھی یاد ہے۔ اگر ہم نے کوئی ایک رخ اختیار کر لیا، دوسرے کو چھوڑ دیا یا اس کو ضروری نہ سمجھا تو ہم گناہگار ہو جائیں گے۔
ٹھیک ہے، ہر چیز کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ جیسے میں یہاں مسجد میں بیٹھ کر کام کر رہا ہوں، اس کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ ایک بندہ بازار میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ ایک بندہ جاب کر رہا ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ ہم نے دین کے ایک کام کو لے کر باقی کاموں کی نفی نہیں کرنی کہ میں ہی کام کر رہا ہوں، باقی تو دین کا کام ہی نہیں ہے، یا میں ہی سب کچھ ہوں باقی کچھ نہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہر چیز کی اپنی حدود ہوتی ہیں اور ہر چیز کا اپنا وقت اور طریقہ ہوتا ہے۔ دین مثلا ایک بندہ ہے، وہ دکان میں بیٹھا ہے، اس کے بعد کوئی بندہ آتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، آؤ بھائی نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں، یہ بھی دین کی دعوت ہے۔ ٹھیک ہے، مسجد میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب سے بڑا دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، مدارس ہے۔ اسی طرح کوئی اپنے محلے میں ہے، وہ دیکھتا ہے کوئی غلط کام اور اس کو روک دیتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، یہ بھی اس نے امر بالمعروف کر دیا اور نہی عن المنکر بھی کر دیا۔ ہر چیز کا اپنا دائرہ کار متعین ہے، اس کے مطابق سب نے کام کرنا ہے۔ لیکن جو دعوت کا کام ہے اس کے لیے بنیادی اسلوب کیا، نرم مزاج اور دل کا صاف ہو۔ اگر میرے دل میں ایک بندے کے بارے میں اتنا بھی بغض آ گیا نا، آپ یقین مانیں میری ساری دعوت ایک طرف، میرا بغض مجھے لے کر ٹوٹ جائے گا، یا میرے دل میں اتنا بھی تکبر آ گیا کہ میں بڑا دیندار ہو گیا ہوں، یار فلاں بندہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، اگر میرے دل میں یہ خیال آ گیا نا، اب یقین مانیں میرا سب کچھ غلط ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا داعی کوئی نہیں تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 یا 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ کس وجہ سے؟ کہ کہیں میرے دل میں ایسی بات نہ آ جائے، دین کے کام میں کمی کوتاہی نہ ہو جائے۔ دوسروں کی عزت، دوسروں کے ساتھ احترام، یہ نرمی ہمیں سکھاتی ہے، اور احترام دل سے کرنا ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، سود کھانے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے پیٹ گھڑوں کی طرح موٹے تھے، ان کے پیٹوں میں سانپ تھے جو باہر سے نظر آتے تھے، یعنی ان کے پیٹ میں سانپ تھے جو انہیں اندر سے ڈس رہے تھے، تکلیفیں دے رہے تھے اور باہر سے نظر آتے تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جنہیں اتنی سخت سزا دی گئی ہے؟ جبرائیل نے فرمایا یہ لوگ کون ہیں جو سود کھاتے تھے۔ قرآن کریم سے اعلان، بے ہوشی کا اعلان، یہ جو ہمارے یہاں مرگی وغیرہ پڑ جاتی ہے اس کے دیگر علاج کے ساتھ ایک علاج یہ بھی ہے۔ عبداللہ بن مسعود کے سامنے ایک بندہ بے ہوش ہو گیا، مرگی وغیرہ کا دورہ پڑ گیا اسے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کے کان میں کچھ پڑھا، تھوڑی دیر بعد وہ ہوش میں آ گیا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ، عبداللہ بن مسعود نے ایک مرگی والے شخص کے کان میں کچھ پڑھا، وہ ہوش میں ہو گیا۔ آپ نے عبداللہ بن مسعود سے پوچھا عبداللہ بن مسعود آپ نے کیا پڑھا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے سورہ مومنون کی آخری 4 آیات پڑھی ہیں۔ سورہ مومنون 18 پارے میں اس کی آخری 4 آیات، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ کسی بندے کو مرگی کا دورہ پڑ رہا ہو یا کوئی آسیب وغیرہ ہو، اس کے کان میں پڑھ کر اقدام کریں، اللہ شفا دے دیتے ہیں۔ یہاں ہمارے باپ بڑوں میں لکھا ہوا ہے، ان کے مجربات میں سے ظاہر قرآن کی آیت اللہ نے یقیناً اس میں شفا رکھی ہوگی۔ ایسی اولاد جو نافرمان ہو گئی ہو، ایسا بچہ جس میں نافرمانی کے اثرات ہوں، یہ نافرمانی صرف ماں باپ کی نہیں ہوتی، جو اللہ اور اس کے رسول کو حکم کو نہیں مانتا، چاہے بڑا ہے یا چھوٹا، سب سے بڑا نافرمان ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ہمارے بڑوں نے لکھا اس کی جو پیشانی کے بال ہوتے ہیں یہاں ہاتھ رکھ کرنا، یہاں ہاتھ رکھ کر قرآن کی آیت پڑھی جائے، افحسبتم سے لے کر آخر تک، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے فرما بردار بنا دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا یہ میں نے آپ کو بتایا نا، یہ جیسے علاج ہم کرتے ہیں نا، یہ بھی علاج کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بھی علاج کی ایک قسم ہے۔ اور ہمارا ایک غلط بات مشہور ہے، فلاں روحانی علاج کرتا ہے، میری بات ایک سمجھ لیجیے، جو ہم جاتے ہیں نا جادو ٹونے نکلوانے کے لیے، یہ روحانی علاج نہیں ہوتے ہیں، زعفران سے تمیز لکھواؤ، یہ روحانی علاج نہیں ہوتے۔
روحانی رائے پتہ کس کو کہتے ہیں؟ دل سے حسد کا نکل جانا، اللہ کی وحدانیت دل میں آ جائے، شرک نکل جائے، اللہ ہی سے مانگنا ہمارے دل میں آ جائے، غیر اللہ کی ساری نسبتیں نکل جائیں، میرے دل سے بغض نکل جائے، میرے دل سے کینہ نکل جائے، یہ روحانی علاج ہوتے ہیں۔ جو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ جن چمٹ گیا، یہ سارے جسمانی علاج، روحانی علاج نہیں، یہ بات پہلے سمجھنا، یہ روحانی علاج ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی اس کے پیسے لیتا ہے تو یہ اچھا نہیں کرتا، اور ہم بھی ہر بات پر اگر گھر میں کہا پتہ بھی کھڑک جائے، لگتا ہے کوئی جن ہے، لگتا ہے کسی نے جادو کر دیا، یہ بذات خود پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ اب یقین مانیں یہ پر اچھے اچھے دیندار، پہلی صف کے نمازی، اچھے عقیدے والے بھی ذرا سی بات ہوتی نہیں، لگتا ہے کوئی جادو، کوئی یار اللہ کے بندو عمل ہو گیا یار، ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے نبی کی امتی ہیں، ہمارا عقیدہ اللہ کی توحید پر ہے۔ جو بندہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، جو بندہ صبح شام تین مرتبہ آخری 3 سورتیں پڑھتا ہے، کوئی چیز میں نقصان نہیں ہوگا۔ بھائیو، تو ہم اللہ کی بات پر یقین کریں گے، اللہ کے نبی کی بات پر یقین کریں گے، یا غیر اللہ کی باتوں پر یقین کریں گے؟ اچھے بھلے دیندار لوگ، اچھے بھلے پہلی صف کے نمازی لوگ، اچھے بھلے عقیدہ بھاگ کر عورتوں کو لے کر جا رہے ہیں، بچوں کو لے کر جا رہے ہیں، کہ قمیضیں نہ پوا رہی ہیں، یہ کیا ہے بھائی؟ قمیضیں نہ پوا، قمیض لمبی ہو گئی ہے، قمیضوں کو جادو ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ معاشرتی مجبوریوں کی وجہ سے بچوں کی شادیاں ہماری غلطیوں سے لیٹ ہو رہی ہیں، بندش ہو گئی، بھائی کون سی بندش ہو گئی ہے؟ اللہ کے بندو عجیب۔ اور آگے ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں، وہ نور علی نور تو نہیں کہتے، ظلمات بعض ہوا فوق بعض، ایک سے چڑھ، وہ کیا کہتے ہیں نا، این ہما خانہ افتابس، سارے ایک دوسرے سے چڑھ ہوئے آگے بیٹھے، اب احساب کیا ہے، کیا جادو نکلو یار، کون سا احساب کیا تو نے، تیرے اوپر وہی نازل ہوتی ہے، رسول یہ کون سی باتیں یار، حساب میں جادو آ گیا ہے، حساب میں کیا آ گیا جی، فلاں نے جادو کیا، تو کیا جی حساب میں کیا کہ انڈے سے سوئیاں نکل آئیں، بھائی یہ کون سی بات ہے؟ آپ یقین مانیں، اس سے پتہ چلتا ہے ہمارے عقیدے نہیں ہیں۔ جب ہمارا عقیدہ اللہ کی ذات پر ہوگا، اللہ کی وحدانیت کو ہم مانیں گے، تو ہمارے اوپر چیزیں اثر ہی نہیں کریں گی۔ ہم صبح شام کے مسنون اذکار پڑھنا شروع کر دیں، صبح شام کی حفاظت کی دعائیں پڑھنا شروع کر دیں، کوئی چیز بھی ہمارے اوپر اثر نہیں کرے گی۔ ایسے جو مسنون اعمال ہیں، مجربات ہیں، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اے ہمارا رب جی، ہمارے گناہ معاف فرما دیں، ہمارا کہنا سننا اپنے آپ قبول فرما دیں، ہمارے عقیدہ درست فرما دیں، ہمیں شرک کے شائبے سے بھی آپ محفوظ فرما دیں، ریاکاری سے آپ ہماری حفاظت فرما دیں۔ اللہ جی، آپ ہمارے دل میں اپنی ذات کی نفی پیدا فرما دیں۔ اللہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، سارے مسلمان ہم سے اچھے ہیں۔ اللہ جی، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما دیں، رحمتک یا ارحم الراحمین۔